بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور ساتھ شہدائے بدر کا یوم بھی ہے۔ کل ہم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، اور آج چند باتیں شہدائے بدر کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اب کفار اور مشرکین کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام کا چرچا ہوگا۔ ان سے جب یہ بات برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے، لیکن ان کی غلط فہمی تھی۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسلام مٹنے نہیں آیا، اسلام تو کفر کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام دبنے نہیں آیا بلکہ اسلام کفر کو دبانے آیا ہے۔ بالآخر جب حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حکم دیں تو ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اے محبوب، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، اور اکیلے نہیں بلکہ گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگانے کو تیار ہیں۔ اے محبوب، ہم آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں طرف، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، چاروں طرف ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جب 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے آئے اور مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کہ چچا جان یہ بتائیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں جب میں نے بچوں کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی، کاش کہ آج اسلام کے پاس بڑے بڑے مجاہد ہوتے اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہوتی تو آج ہم کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آسانی محسوس کرتے۔ کہتے میں نے ان بچوں کو کہا یہ تو بتاؤ کہ آپ ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بیعت بھی کرتا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے جب میں نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو میں نے کہا کہ اسلام میں اگر ایسے جوان اور ایسے بچے موجود ہیں کہ ان کی عمر تو کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ ان دونوں بچوں نے حملہ کیا اور ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 اور اس سے زائد تھی۔ اب 1000 سے تعداد ان کی زائد ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ اعلیٰ تھا، اور اسلام میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کا معیار بڑا اعلیٰ تھا، ان کی فکر بڑی اعلیٰ، ان کا جذبہ بڑا اعلیٰ تھا۔ اب اس جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کہ غزوہ بدر کے اندر رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ادھر تعداد بھی زیادہ ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے اور وسائل بھی زیادہ ہیں۔ ادھر ظاہری طور پر تو تعداد کم ہے، وسائل بھی کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی قوت تھی کہ اس قوت کا مقابلہ کفار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ قوت ایمان کی قوت، کہ ایمان کی قوت کا مقابلہ کفار نہ کبھی کر سکتے تھے اور نہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس ایمان کی قوت پر اور ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ایمان جو ہے یہ ایک بڑی پاور والی چیز ہے، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کو ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کا یوم وصال بھی ہے۔ تمام اہل اسلام اپنے اپنے گھروں میں آج 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شہدائے بدر کے لیے افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔